بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میں دعائیں کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ جتنے لوگوں نے مجھے کہا تھا آپ 2 نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے گا کہ جتنی دعائیں میں آپ کے حق میں جو آپ لوگوں نے مجھے کہی تھی امانتاً وہ اور میری دعائیں اللہ اس حرم پاک میں بیٹھ کے جو میں کرنے لگی ہوں وہ اس قبول کریں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے میرے ساتھ شروع ہو جائیں دعا کرنا۔ پہلے ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دعا ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں کوئی نقصان شیطانی شکل میں کہہ لیں، وسوسوں کی شکل میں کہہ دیں، نفس کے شر کی شکل میں کہہ دیں، یا کسی بھی دشمن یا کافر یا شرک یا کسی بھی طرح کے فسادات کی شکل میں کہہ لیں، خاص طور پہ جو اب موبائل کے فسادات اور غلط رہا و روی ہے اس سے اللہ بچائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، وہ سب سننے والا ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کے جانی مالی ناگہانی آفات اور نقصان سے۔ اگلی دعا میں کرنے جا رہی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے صحت کے لیے کہا تھا، ان کے گھر میں جاننے والوں میں کوئی بھی بیمار ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے، اللہ ان کو صحت اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اپنے جناب سے تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے جو ہاسپٹلز میں ان کے رشتہ دار یا آپ لوگوں کے کوئی بھی جاننے والا بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انتا۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اور اے اللہ میرے آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگلی دعا میں کرنے جا رہی ہوں ہر قسم کی پناہ کے لیے کفر اور فقر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انتا۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام لوگوں کے حق میں اللہ تعالی ہماری یہ دعا قبول کرے۔ اب اگلی دعا میں کرنے جا رہی ہوں جس کے کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں جن میں کوئی دیری ہو رہی ہے اور آپ کے حق میں وہ کام ہونا ضروری ہے، اور کوئی بھی وسیلہ اللہ بنا کے آپ کے رکے ہوئے بگڑے ہوئے کاموں کو ٹھیک کر دے۔ یہ جتنی دعائیں کاموں کے لیے مجھے لوگوں نے کہی تھی، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں اللہ ان کے سارے سیدھے کام جائز کام اپنے جناب سے اپنے وسیلے سے ٹھیک کر دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب میں فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے۔ اگلی جو میں دعا کرنے جا رہی ہوں ہر قسم کے شیطانی حرکات، شیطانی ہٹ کنڈوں، شیطانی وار جو لوگ کرتے ہیں، ریاکاری، منافقت یا آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ڈالتے ہیں، انزائٹی ڈالتے ہیں، آپ کو ذہنی مریض کر دیتے ہیں، آپ کے اخلاق کو بد اخلاقی سے جواب دیتے ہیں، آپ کے لیے آپ رشتوں کے دروازے بند کرتے ہیں، آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، ان سے پناہ کے لیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رشتوں کی اصلاح، رشتوں کو قائم کرنا، آسانیاں بانٹنے والا، محبتیں بانٹنے والا اور آسائشیں بانٹنے والا کرے، اور سچے مومن والا کرے جس کے پہچان ہے آسانیاں بانٹنے والا۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ واعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر جس کا رب اور اس کا مالک ہے، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اپنے نفس کی شر سے، شیطان کے اور اس کے شرک سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کے خلاف کوئی برائی کروں یا اس کو کسی مسلم کی طرف کھینچ کر لے کے جاؤں۔
اگلا جو دعا میں مانگنے جا رہی ہوں وہ ہم سب کے لیے معافی ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ظاہر پوشیدہ، چھوٹے بڑے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، آج ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ کی جناب میں اپنے لیے معافی کی التماس کرتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتی ہوں۔ اللہ جی مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اب ہم اگلی دعا کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اس دنیا اور اگلی دنیا میں عافیت کا سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ وہ ہمارے عیب ڈھانپ دے، ہمیں خوف سے امن دے دے۔ اللہم انی اسألک العافیات فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیات فی الدین والدنیاوی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وامن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی میں عافیت مانگتی ہوں، اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے اوپر، میرے دائیں، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں۔ اچھا، اب میں دعائے استخارہ یا دعائے حاجت کرنے جا رہی ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کی کوئی کام ہے یا کوئی معاملات ہیں یا کوئی بچوں سے ریلیٹڈ امتحانات کے مسئلے ہیں یا رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں یا صحت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، رزق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ازدواجی تعلق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، سسرال میکے کسی قسم کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ پلیز، میں نے جیسے آپ کو کہا، ان دعاؤں کے سلسلے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیجئے گا، پھر یہ دعا کیجئے گا۔ یہ دعا جو دعائیں کی ہیں ان سے پہلے 2 نفل پڑھ لیجئے گا دعائے حاجت۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ الامر فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم وبارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ فی امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتی ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتی ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتی ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں، میں بہت کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں میں بہت نادان ہوں اور آپ چھپی ہوئی چیزوں کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ میرے پروردگار، میرے الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو پلیز اس کو کر دیں، آسان کر دیں اس کو میرے لیے، پھر مجھے برکت بھی عطا فرما دیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیں اس کو مجھ سے، اور دور کر دیں مجھ سے اسے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے ایسا بنا دیں کہ میں آپ کو راضی کر دوں۔ اب دعا کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی برکتیں اور فضل ہم پر قائم رہے، اور کسی بھی قسم کی نظر بد اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فضل لے نہ لے کہ ہم اس کی ناراضگی مول لے لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک شقائی وسوء القضاء وشماتہ الاعداد۔ اے الہی میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے ملنے سے اور ہر برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہو جانے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعماتک وتحول عافیاتک وفجاءت نقماتک وجمیع سخاتک۔ الہی میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں آپ کی ہوئی نعمت کے زائل ہونے اور آپ کی دی ہوئی عافیت کے بدل جانے اور آپ کے ناگہانی عتاب اور ہر طرح کے غصے سے۔ ابھی میں دعا کرنے لگی ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کو حلال روزی سے جوڑے رکھے، جتنا بھی ہمارے سرپرست کماتے ہیں اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں۔
اللہم اکفینی بحلالک وعن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ الہی حاجتیں پوری کر میرے حلال روزی سے اور بچا حرام سے، اور بے پرواہ کر دے مجھ کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماں سوا کسی سے بھی۔ میں دعا کرنے لگی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جن پہ کوئی قرض چڑھا ہوا ہے، کسی قسم کے وہ ایسے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں جن کے لیے انہیں پیسہ چاہیے اور مشکلات میں ہیں، یعنی رزق یا ادھار کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں اللہ انہیں آزاد کرے ان چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبات الدین وقہر الجبار۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں فکر و غم سے،